حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا اور انہی کو خنو کہا گیا۔ اور ماہرین انساب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم اور شیش کے بعد ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 308 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا، جیسا کہ صحیح میں حدیث معراج میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان کا کیا مفہوم ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے برابر اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں۔ شاید اس وقت نبی بنی آدم مراد ہوں گے اور ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں سے ایک دوست فرشتہ آیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میری طرف اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے بارے میں معلومات ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھا لیا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی، وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا، ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، میری پشت پر ہے۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں ادریس کی چوتھے آسمان پر کیسے روح قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس ادریس کی عمر کتنی ہے؟ ملک الموت نے کہا، میں تمہیں دیکھ کر بتاتا ہوں۔ اس نے دیکھا اور کہا، تم اس شخص کے بارے پتہ کر رہے ہو جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا۔ حضرت مجاہد نے آیت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور فوت نہیں ہوئے۔ اگر اب اس سے مراد مجاہد یہ لیتے ہیں کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور ہاں فوت ہوئے ہیں تو یہ کعب احبار کی گزشتہ روایت کے منافی اور مخالف نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اور فی ابن عباس سے آیت مذکورہ بالا کے بارے میں منقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہاں ہی فوت ہو گئے، لیکن متفق روایت میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ امام بخاری حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث معراج پیش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا تھا، نیک بھائی اور صالح نبی
کے لیے مرحبا، اور حضرت آدم و حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ کے سلسلہ نسب میں حضرت ادریس علیہ السلام آتے تو اس طرح کہتے کہ جس طرح حضرت آدم و حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔